وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی دعا جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، لفظوں کے لحاظ سے چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ اس کے معنی بھی اور اس سے جو اجر ملتا ہے، جو ایوارڈ ملتا ہے، جو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے بہت پاورفل دعا ہے اور یہ تجربہ شدہ دعا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروب، جو مکروب اس کو کہتے ہیں کرب، بیسیکلی ہم اور غم کی شدت، جس کو غم جس کے پاس یا تکلیف کسی کی ہو، اس کے اندر اگر شدت ہو، یعنی بہت زیادہ غم یا تکلیف ہو کسی کو، تو یہ اس کی دعا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے اور یہ ہر آپ کی پریشانی اور ہر آپ کی تکلیف سے نکلنے کی چابی اور نکلنے کا راستہ ہے۔ بس اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یعنی اگر کسی کو پریشانی اور تکلیف نہیں بھی ہے تو بھی میری ایڈوائس، یہ پرسنل ایڈوائس یہ ہے، کیونکہ میں نے اس کو آزمایا بھی ہے اور مجھے اچھی بھی لگتی ہے دعا، کیونکہ اس کا مطلب اتنا اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کو ضرور پڑھا کریں، اپنی ڈیلی لائف کی روٹین بنا لیں، اور خاص طور پہ جو لوگ پریشان ہوں وہ زیادہ ہی پڑھیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ آپ کی رحمت میں چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں جنرلی فعل پہلے آتا ہے، اللہم ارجو رحمتک، لیکن اس دعا میں ہمارے پیارے نبی نے فعل کو بعد میں رکھا، اللہم رحمتک ارجو۔ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے عربی میں کہ حصر پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم فعل کو بعد میں لے آتے ہیں تو اللہم رحمتک ارجو کا مطلب یوں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صرف اور صرف آپ ہی کی رحمت چاہتا ہوں، میں آپ کی رحمت چاہتا ہوں۔ اس طرح ترجمہ نہیں ہوگا، میں صرف اور صرف آپ ہی کی رحمت چاہتا ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو آپ مجھے مت چھوڑیے گا میرے اوپر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ اب یہ جو آتا ہے فلا تکلنی، یہ عربی میں آتا ہے ایک سینٹنس کچھ ہوا ہے پیچھے، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آگے۔ تو یہاں پر ہم دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ ہی کی رحمت چاہتا ہوں، اور کیونکہ میں آپ ہی کی رحمت چاہتا ہوں تو اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی رحمت کے سبب آپ مجھ پہ یہ رحمت کریں، خاص والی جو رحمت ہے وہ یہ کریں کہ مجھے میری نفس کے اوپر بھی مت چھوڑیے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی مت چھوڑیے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی نفس پہ چھوڑ دیا اور میں آپ سے الگ ہو گیا، آپ کی رحمت سے الگ ہو گیا، پھر تو میری تباہی ہے، پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ضائع ہو جاؤں گا۔ کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ وہ کچھ سوچتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔ یہ ہم سب کی لائف میں ہوتا ہے، ہم بڑا اچھا کر کے کچھ سوچتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ رشتے ہوں شادی کے، اور اینڈ میں نتیجہ صحیح نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہوتی ہے کبھی کبھار کہ جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے اللہ کی رحمت سے اور صحیح ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کیا ہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو اس سے، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ چھوٹا سا مفہوم ہے اس دعا کا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اب آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ اب آپ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نفس کے ذرہ برابر بھی، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مت چھوڑیے گا، اب آپ اللہ سے بولتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ مجھے اپنی رحمت سے نہیں چھوڑیں گے تو اب آپ پلیز ایک اور کرم میرے ساتھ کریں، ایک اور رحمت کریں۔ وہ کیا ہے کہ میرے سارے کاموں کی اصلاح کر دیں۔ یہ جو فلاں کام مجھے مشکل پڑی ہوئی ہے، اس کی نہیں، صرف اس کی نہیں، میرا وہ بڑا کام جو ہے، یا وہ چھوٹا کام جو ہے، یا یہ والا کام یا وہ والا کام، نہیں، سارے کے سارے کاموں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اصلاح کر دیں۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، سارے کے سارے اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے میرے سارے کاموں کی اصلاح کر دیں۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب اگر بندہ اس میں غور کر کے سوچے، کبھی کبھار بندہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے
جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا غلط کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہری بات ہے غلط ہوتا ہے، اس کی لائف میں غم اور پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ بھی آفتیں آتی ہیں، مگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ چھوڑ نہیں سک رہا اس کام کو. تو یہاں وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے سارے کاموں کی اصلاح کر دیں. میں نے نیت کر لی ہے، بندہ خود کوشش تو کرتا ہے لیکن اب اللہ سے وہ مدد مانگ رہا ہے، آپ میری اصلاح کر دیں. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسا غلط کام کر رہا ہوتا ہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سارے کام کی اصلاح کر دے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جیسے بھی ہوں. اور پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا انت ہے نا، یہ اصل پہ پناہ گاہ ہے مانگنے والوں کی، یہ اصل میں چابی ہے مین. لا الہ الا اللہ، اور اس پہ یقین کہ اللہ کے علاوہ اس سے مطلب صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس میں بھی وہ یعنی انڈیویجول ہے، اکیلا ہے. اس کی محبت میں بھی جو محبت دینی ہے اسی اکیلے کو دینی ہے، اس لائق محبت. جلال اور تعظیم بھی اسی کی کرنی ہے، ہمبلنس اور عاجزی بھی اسی کے سامنے کرنی ہے، خوف بھی اسی سے کرنا ہے، امید بھی اسی سے رکھنی ہے. سب چیزوں میں لا الہ الا انت، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس پہ یقین رکھ لیں. آپ یقین کریں، آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے راستے کھولے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک استاد جنہوں نے ہمیں یہ دعا ایک بہت پہلے پڑھائی تھی، انہوں نے بھی ہمیں ایک واقعہ بتایا تھا. کہتے ہیں مسجد میں تھا تو ایک میجر صاحب وہاں پر تھے، بڑے پریشان تھے. ایک دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے بک دکھائی کہ یہ فلاں فلاں چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، میری پریشانی ہے. تو استاد کو یہ دعا یاد تھی. انہوں نے کہا، میں نے ان کو کہا آپ چھوٹی سی ایک پیپر دیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ دعا ہمارے استاد نے ان کو لکھ کے دی. تو کہتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد وہ مجھے ویسے ملے اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا پڑھنا شروع کی اور اب ایک ہفتہ ہوا ہے، میرے وہ پریشانی ختم ہو گئی، میری پریشانی غائب ہو گئی. اللہ اکبر. تو یقین ضروری ہے، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے الفاظوں پہ اللہ سے مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. اور اگر پریشانی میں نے جیسے کہا کہ نہیں بھی سامنے، تو بھی سارے کاموں کی اصلاح ہو جائے گی. ایک بات آخری بات کہ اصلاح کیا ہو جائے گی کہ ہمارے دنیاوی کاموں کی اصلاح ہو جائے تاکہ ہماری دنیا بن جائے، اور ہمارے ان سارے کاموں کی اصلاح ہو جائے جس سے ہماری آخرت بن جائے اور ہم دوزخ سے بچ جائیں. تو سبحان اللہ، ون ون سچویشن ہے. اس کو ضرور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کریں، اس ذکر کو، اور پڑھا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.